اور پھر اس کے بعد اب جہاں پہ آ رہی ہیں اقوام، آ رہا ہے ذکر اقوام کا، کہ تقریباً 6 بڑی بڑی قومیں ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، قوم نوح ہے، اس کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، لوط ہے، اور پھر اس کے بعد قوم فرعون. تو یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے اس ذکر کا آغاز ہو رہا ہے. تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی معبود اس کے سوا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. تو یہ جو تھے کون لوگ تھے؟ یہ تقریباً عراق کا ان کا علاقہ بنتا ہے. نوح علیہ السلام کا بائبل میں بھی اسی طرح تفسیرات مل جاتی ہیں ان کی قوم کے حوالے سے. دنیا کے ہر صحیفے میں تقریباً ان کا ذکر موجود ہے، چاہے وہ جو ہے بابل کے کتبات ہوں، آرمینیا کی روایات ہوں، پھر یونان، مصر، ہندوستان، چین کے قدیم لٹریچر ہوں، وہاں پہ بھی آپ ان کا ذکر آپ کو پتہ چلتا ہے. جہاں پہ آپ برما ملایا کے جزائر میں چلے جائیں، شرق ہند کے جزائر میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ جو بھی کوئی ریلیجس ٹیکسٹ کہیں ملا آپ کو پڑھا ملے گا، وہاں پہ اس واقعے کا ضرور ذکر ہے، جس کا ذکر یہاں پہ بھی ہم کریں گے آپ کے سامنے. نوح علیہ السلام اور ان کی پھر وہ کشتی کا جو سارا واقعہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یاری بات ہے یہ کوئی نوع انسانی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پہ ہی مجتمع تھی، جہاں سے پھر ان کا پھر ڈائسپورا ہوا، جہاں سے وہ پھیلے ہیں. تو اور وہ اوریجن جو تھا وہ یہیں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جو تھے وہ ایک طرح سے وہ ہیں جن کے پھر 3 آگے بیٹوں سے کہا جاتا ہے کہ پھر نسل انسانی چلی ہے، حام، سام اور یافس. لیکن بہرحال یہ ایک شواہدات آپ کو اس کے بے شمار جگہوں پہ مل جائیں گے کہ واقعی کہ یہ ایک واضح طور پہ جو ہے ہمارے سامنے ثبوت ہے ایک طرح سے کہ بالکل نوع انسانی ادھر سے ایک طرح سے اس کا پھر جو ہے وہ ادھر سے اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے. تو یہ قوم جو تھی اللہ تعالیٰ کی انکار نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی منکر نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ شریک کرتی تھی دوسرے معبودوں کو. تو اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کیسے انہوں نے انکار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا. تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. اچھا، یہ آگے جا کے بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو قصے بیان کی جا رہے ہیں ان کا کچھ مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں آ جائے گی بات، وَكُلُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ اس طریقے سے جو ہم آپ کو جو ہے رسول علیہ السلام کے قصے بیان کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل جم جائے اس راستے پہ. کیونکہ سابقہ جو انبیاء رسول علیہ السلام کے واقعہ جب کوٹ کیے جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ واقعی ان کو بھی ان مشکلات سے گزرنا پڑا، تو لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے اس پہ ایک طرح سے ان کو بھی اطمینان ہوگا. جو لوگ اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو بھی اس بات پہ ایک تسلی ملے گی کہ دیکھو ہم پہلے نہیں ہیں، ہم سے پہلے جو ہے لوگ اس مشکل سے گزرتے رہے ہیں. تو مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ حق بات کیا تھی، اصل واقعہ ہوا کیا تھا. اور وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے. تو یہ مقاصد ہیں بیسیکلی جو بھی یہ قصے بیان کیے گئے ہیں ان کے. اور دوسرا جو بڑا مقصد ہے جو کہ ہم دیکھیں گے بار بار اس کا ذکر اس صورت میں آئے گا، تنبیہ کرنا ہے، ڈرانا ہے ان لوگوں کو کہ جو نہیں مانتے. تو ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دینا ہے، ان کو دعوت دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں اس کام کے لیے، ان کو حوصلہ دینا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ انذار کرنا ہے، سمجھانا ہے ان لوگوں کو، ڈرانا ہے ان لوگوں کو جو کہ نہیں مانتے. تو یہ مقاصد ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قال الملأ من قومی، تو کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ میری قوم نہیں ہوں میں کسی گمراہی میں، ولکنی رسول من رب العالمین، بے شک میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی، اور میں تو پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، واعلموا من اللہ ما لا تعلمون، اور دیکھو جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. او عجبتم، اور کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے بندے پر جو تمہیں میں سے ایک بندہ ہے، لینذرکم ولتتقوا، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں تاکہ تم جو ہے بچ جاؤ اس کے عذاب سے، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر جو ہے رحم کیا جائے. فکذبوہ، تو پھر انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، فانجیناہ، تو بس ہم نے بچا لیا انہیں، والذین معہ فی الفلک، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ایک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا تمام لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. انہم کانوا قوما غمین، بے شک وہ تھے ہی اندھے لوگ.
تو وہ اندھے لوگ تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ پہلی قوم ہے، قوم نوح جس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوم جو ہے وہ عاد کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ قوم عاد کا عرب کا بچہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ ان کا قدیم ہونا اتنا یعنی واضح ہے کہ عرب میں جو پرانی چیز ہوتی ہے اس کو عادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں نا عادی ہے، یعنی جو چلی آ رہی ہے، تو یعنی اس لیے جو ہے وہاں پر جو آثار قدیمہ کو عادیات کہا جاتا ہے، تو یعنی اس لحاظ سے ایک استعارہ بن گیا۔ تو بہت پرانی یہ قوم تھی، قدیم عربی شاعری میں بھی کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا جو علاقہ بنتا ہے یہ حجاز، یمن اور یمامہ کا جو علاقہ ہے، یہ آج جو ہے اگر ہم اس کو میپ پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ وہ رب الخالی ہے، وہاں پہ وہ سائلنٹ کوارٹر ہے، ایک بہت ہی بڑا ایک صحرا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر۔ یہیں سے پھیل کر یہ پھر یمن کے مغربی سواحل، پھر عمان، حضرت موت سے عراق تک اپنی طاقت جو ہے انہوں نے طاقت کا سکہ جو ہے وہ رواں کیا ہوا تھا۔ حضرت موت میں ایک مقام میں بھی ہے، ایک جگہ بھی ہے جہاں پہ حود علیہ السلام کی قبر کا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کی قبر ہے، لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے۔ ان کے بارے میں 1992 میں سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے سے اور پھر کچھ نقشوں کی مدد سے جو نکولس کلیپ اور ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے پھر دریافت کر لیا تھا ان کے کھنڈرات کو۔ جب وہ امیجنگ کی گئی، سیٹلائٹ امیجنگ، تو معلوم ہوا کہ ایک ابھی تو بالکل یہ لکودک صحرا ہے، لیکن کسی زمانے میں یہاں پہ واٹر ویز ہوتے تھے اور بڑا سرسبز علاقہ تھا یہ، اور وہ سب جو ہے جس جگہ پہ جمع ہو رہا تھا، کنورج ہو رہا تھا، جتنے بھی واٹر ویز ہیں وہ سب ایک جگہ پہ کنورج ہو رہی تھی۔ ادھر سے انہوں نے جب کھدائی کی تو پھر کچھ چیزیں وہاں پہ ملیں۔ یہ جو ہے اگر آپ سرچ کریں گے لاسٹ کنگڈم آف اوبار کے نام سے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پھر اس حوالے سے مل جائیں گی۔ اس کو اٹلانٹس آف دا سینڈس بھی کہتے ہیں، سٹی آف دا پلرز بھی کہتے ہیں، رمضات العماد ہیں جسے قرآن میں کہا گیا۔ یہ بڑی خوشحال اور امیر قوم تھی، اور ایک تو دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے بڑے قد دیے تھے۔ ان کی جو دولت ہے اس کی اصل وجہ فرینکنسنس تھا۔ فرینکنسنس ایک کوئی ایسا کوئی پودا ٹائپ تھا کہ جو خوشبو کے لیے بھی کام آتا تھا اور تیل وغیرہ بھی اس سے بنتا تھا، اس کے بڑے فوائد تھے، اور یہ سونے سے زیادہ مہنگا بکتا تھا، تو یہ ان کے پاس جو ہے اس کی پیداوار بہت ہوتی تھی، اور اس وجہ سے پھر ان کی جو ہے دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھی، بہت بڑے قد کے تھے۔ جیسے میں نے ذکر کیا عاد کی طرف پھر جو ہے ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آگے کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہر کو جو رسول جب آئے علیہ السلام تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوبارہ یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ الہ کا مطلب کیا ہے، یعنی الہ جو ہے اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے، بلکہ الہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہے کوئی حاکم اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ معبود نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، یہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں باتیں۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور اتھارٹی نہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب وہ یہ بات کہتے تھے آ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس وقت جو سردار تھے سب سے زیادہ جو چوٹ پڑتی تھی ان کی پوزیشن پہ پڑتی تھی۔ آج بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو جو اتھارٹی ہے اس کے اوپر جو ہے پھر آ جاتی ہے۔ تو افلا تتقون، تو کیا تم جو ہے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب دیکھیں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ دعوت دی انہوں نے، ما لکم من الہ غیرہ، فوراً جو ہے سردار کیا اٹھتے تھے جو بادشاہ تھے اس وقت کہ دیکھو اپنے قوم سے انہوں نے کہا کافروں کے سرداروں نے کہ انا لنراک فی صفاء، بے شک ہم یقین دیکھتے ہیں کہ تمہیں حماقت میں۔ ان کو تکلیف کیا ہوتی تھی ایسی کہ وہ جو ہے ریٹیلیٹ کرتے تھے اس طریقے سے، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کی پوزیشن اتھارٹی پھر لوز ہوتی تھی۔ جہاں پہ کوئی اگر بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری اتھارٹی چلے گی یہاں پر، وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ، تو اس سے بڑا جو ہے کوئی انقلابی نعرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری اتھارٹی نہیں ہے یہاں پر، اللہ کی اتھارٹی یہاں پر ہے، تو آپ چیلنج کر دیتے ہیں بیسیکلی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے پوری دنیا کی جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو، تو یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانا مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لڑ اٹھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کتنی پھر بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا کتنے خطرات جو ہے وابستہ ہیں۔ وَإِنَّا لَنُظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہمیں تو بڑا شدید گمان یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، تو ہود علیہ السلام نے جو ہے اس پہ جواب دیا، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ سردار ان کو بردار رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں ان کو سنا رہے تھے۔
دیکھو میں کوئی جو ہے وہ حماقت میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بے شک جو ہے میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اسی کے پیغامات، رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور بے شک جو ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور قابل اعتماد ہوں۔ اب عجبتم، اور کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہارے میں سے ایک بندے پر، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ دیا تمہیں قدوکات میں بھی، قامت بھی تمہیں زیادہ دی، فاذکروا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو سرداروں نے کہا کہ دیکھو اے ہود، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اکیلے اللہ کی؟ یعنی یہ بات تمہیں بتا رہے ہو، ظاہر بات ہے جو جن کو شرک کی لت پڑی ہو تو ان کو توحید تھوڑی راس آتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے ایک عجیب تعجب سے پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ تو یہ مسئلہ ہے، جو بھی دعوت ہے دین حق کی وہ ہمیشہ جب پیش کی گئی ہے تو اس کے جواب میں جو ہے یہی بات آتی تھی کہ ہم تو اسی پہ چلیں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو وہ جو روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو چھڑانا ہی مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے آپ وہاں سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے؟ میرا پردادا بھی اسی بت کو پوجتا تھا، میرا دادا بھی اسی کو پوجتا تھا، تو میں بھی اسی کو پوجوں گا نا، تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں گا؟ حالانکہ سوچا جائے تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، یعنی یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا جو پردادا تھا وہ کیوں پوچھتا تھا ایسے، بس پوچھتا تھا، اس کے بعد میرے دادا نے بھی پوجا ہے، میرے باپ نے بھی پوجا ہے، تو آج میں بھی پوج رہا ہوں۔ تو یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اس کلچ سے باہر نکلے، روایات کے جو سمجھ لیں کہ بندھن بندے ہوتے ہیں ان کو توڑنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، سو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو ہمیں، کان پک گئے ہمارے، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو ہمارے ہود علیہ السلام نے کہ آ چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں؟ یہ تم نے آپس میں نام گھڑ لیے ہیں، جناب یہ فلاں بت ہے اس کا یہ نام ہے، فلاں بت کا یہ نام ہے، ان ناموں کے بارے میں تم سے جھگڑ رہے ہو۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند کوئی دلیل اس کے اوپر تو نازل نہیں کی۔ دیکھیں یہ ہے دعوت، دین حق کی دعوت اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، جو ریلیجس اتھارٹی یا ٹریڈیشنل اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، وہ ریشنل بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے اس کے اوپر، تمہارے پاس کوئی بنیاد ہے اس کی، ثابت کرو۔ فانتظروا، تو پھر انتظار کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو انی معکم من المنتظرین، تو پھر بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، تو پھر ہم نے بچا لیا انہیں، والذین معہ برحمۃ منا، ان سب کو جو ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والوں میں سے۔ وہاں پر یہ جو علاقہ ہے وہاں سے کچھ کتبات بھی ملے، جیسے کہ ایک کتبہ ایک انگلش نیوی افسر تھا جیمز آر ویلسٹڈ، اس کو جو ہے یہاں پہ ایک کتبہ ملا تھا اور اس پہ کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے بارے میں جب اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ تقریباً 1800 قبل مسیح، یعنی 1800 BC سے پہلے کا یہ کوئی کتبہ ہے۔ تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک تھے اور اہل شر اور فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت کیا کرتے تھے اور عمدہ فیصلے کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک زمانہ ان کے اوپر گزرا جس میں پھر وہ صحیح رہے، لیکن بعد میں جیسا کہ ہوتا ہے قوموں کے اوپر کہ آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر شرک آنا شروع ہو گیا، برائی آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پھر آخر کار ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو عاد ہیں، یعنی اصل میں تو عاد ایک بہت بڑی قوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی جو ہے ہمیں آثار بھی نظر نہیں آتے۔ کھنڈرات تو مل گئے ہیں لیکن یہ نہیں نظر آتا کہ ان کی کھڈیاں کدھر گئیں، ان کے اسکیلیٹنز کدھر گئے۔
ان کی بتایا جاتا ہے جیسے کہ بہت بڑے بڑے تھے، تو کوئی نہ کوئی تو ہڈی نظر آتی، کوئی نہ کوئی تو ان کا کوئی ڈھانچہ مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے جس کا ذکر آگے آ جائے گا کہ ان پہ عذاب ایسا آیا تھا کہ اس نے اٹھا کے، ہوا چلی تھی ان کے اوپر، اس نے اٹھا کے ان کو جو ہے نیچے پٹخا تھا، ریزہ ہو گئے تھے، اور وہ ہوا بھی ایسی تھی کہ جس کو چھوتی تھی اس کو وہ ریزہ کر دیتی تھی۔ تو کوئی اس طریقے سے معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ورنہ ابھی تک کچھ نہ کچھ تو مل چکا ہوتا، کوئی اسکیلٹن وغیرہ تو نہیں ملا۔ خیر اس کے بعد پھر قوم سمود کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقین آ چکے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب یہ جو قوم سمود ہے یہ بھی عرب کی ایک قدیم اقوام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں اس قوم کے قصے بڑے عام تھے۔ الیگزینڈریا اور جو گریک قدیم الیگزینڈریا اور گریک سے متعلق جو قدیم مورخین ہیں انہوں نے بھی جو اپنے اکاؤنٹس لکھے ہیں اس میں ان کا ذکر ہے، اور ان کے کچھ لوگ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، ان کے یعنی انہی کی نسل سے کچھ لوگ تھے جو موجود تھے۔ ان کا جو علاقہ ہے وہ ہجر کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ علاقہ وہ ہے جو کہ اس وقت اگر آپ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں مدائن صالح کا علاقہ آتا ہے، جہاں پر پھر ابھی بھی ان کی جو عمارتیں موجود ہیں، جو پہاڑوں کو تراش کے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں وہاں پر گئے تھے تو اسی راستے سے ان کا گزر ہوا تھا، اور یہ کھنڈرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دیکھے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے وہاں پر جو ہے اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی اس کنویں کی بھی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ یہیں سے پانی پینا۔ پھر ایک جگہ سے ایک درہ تھا، ایک اوپننگ سی تھی، بتایا کہ یہاں سے اونٹنی آیا کرتی تھی، جس کو آج فج الناقہ بھی کہتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ بات جو قرآن میں وہ بار بار پڑھتے آئے تھے، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ علاقہ۔ تو وہ تھوڑا سیر سے کرنا شروع ہو گئے، ریلیکس جیسے ہوتے ہیں آپ آگے پہ سائٹ سینگ جیسے کرتے ہیں۔ جب یہ آپ سے محسوس کیا تو پھر ان سب کو جمع کیا اور بہت ہی ایک پر اثر خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا، اور ان کو ڈرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ، یہاں پہ ہم سیر کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا چاہیے۔ خیر اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی آبادی تھی کہ 4-5 لاکھ کے قریب جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ آبادی ہو۔ ان کی طرف پھر جو ہے سمود علیہ السلام جو صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قوم سمود کی طرف، انہوں نے پھر آ کے ان کو دعوت دی، آگے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تمہارا حاکم نہیں ہے، کوئی تمہارا حکم نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بڑی اتھارٹی نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، لیکن آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ واضح دلیل وہ تھی جو کہ ان کی جو ہے مرضی کے مطابق آئی تھی۔ یعنی یہ واحد قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی تھی کہ وہ بتائے کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اقوام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے، لیکن قوم سمود کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے پھر جو ہے ناقدری کی۔ انہوں نے یہی بتایا تھا، سب نے مل کے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ اونٹنی سامنے ایک پہاڑ جو ہے یہ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ بھی حاملہ اور آ کے بچہ دے، اور ایسے ہی پھر جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو اللہ کی اونٹنی تھی وہ، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھو نہ ہاتھ لگانا اسے برائی کے ارادے سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر تمہیں بڑا سخت عذاب پہنچے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ اس کی حیوت اتنی تھی، وہ کھاتی اتنی تھی، پیتی اتنی تھی، تو جب وہ کھانے کے لیے آتی تھی، چرنے کے لیے آتی تھی ان کی چراگاہوں میں، یا پھر جو ہے وہ پانی پیتی تھی تو وہ آس پاس سے جانور آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پھر انہیں باریاں مقرر کر لی، ایک دن پھر ان کی اونٹنی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور ایک دن پھر یہ ان کے جانور آتے تھے، تو یہ ان کو تنگی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہے، بیچ میں اونٹنی آ گئی ہے، اس کو ختم کرو یہاں سے۔ تو ان کے جو رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتا دیا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا ورنہ تم پہ عذاب آئے گا۔ تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ورنہ پکڑ لے گا تمہیں وہ دردناک عذاب سے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم بناتے ہو اس کے میدانوں میں محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات۔ تو یعنی ویسے بھی وہ محل بنانے کے ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا، یعنی سول انجینئرنگ میں بڑے جو ہے نا وہ
ایکسپرٹ تھے، اور دوسرے پہاڑوں کو جو ہے وہ کاٹ کے گھر بناتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، کہ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان سے جو کمزور لوگ تھے، کہ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، یعنی ان سے جو ایمان لے آئے تھے ان پر، یہ کہنے لگے وہ مسلمانوں کو، یہ کہنے لگے عام مسلمانوں سے کہ اَتَعْلَمُونَ ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو واقعی کہ صالح علیہ السلام جو ہے رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ یعنی اتنا سوچ لو، تم کیا سوچتے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس پر انہیں بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو نہیں سمجھتے۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم اس کا جو تم ایمان لائے ہو جس پر انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ ہی ڈالی اونٹنی کی، واتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر عذاب جس کی تم دھمکی دیتے تھے، یعنی اس کو ذبح کرنے کے بعد اونٹنی کو وہ یہ اس طرح کی بڑکے بھی مار رہے تھے۔ تو ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی جو ہے رسولوں میں سے ہو علیہ السلام۔ فاخذتهم الرجفہ، تو پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھر میں اونٹے گرے ہوئے۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیر لیا ان سے صالح علیہ السلام نے، وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، کہا اے میری قوم یقیناً میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں اپنے رب کا پیغام۔ میں نے جب قوم تباہ ہوگی تو اس کے بعد بڑے جسے کہتے ہیں دکھ کی حالت میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنے پیغام پہنچا دی ہے، وَنَسَخْتُ لَكُمْ، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم کب پسند کرتے تھے نصیحت کرنے والوں کو۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ جو علاقہ بنتا ہے ان کا، یہ ٹرانس جارڈن کا علاقہ ہے۔ بائبل میں جو مرکزی شہر ہے اس کا نام سدوم بتایا جاتا ہے، سوڈوم جیسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ 4 بستیاں اور تھیں، اور بڑا ہی سرسبز علاقہ تھا۔ آج وہاں پہ کیا ہے، وہ ڈیڈ سی ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ تفریح کرنے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سگے بھتیجے تھے، عراق سے جو ہے ساتھ ہی نکلے تھے جب ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام اور فلسطین کے علاقے میں انہوں نے دین کی دعوت دی، اور آخرکار پھر ٹرانس جارڈن کے علاقے میں ہی پھر محبوس ہو گئے۔ ان کی جو قوم تھی وہ باقی جو جرائم تھے وہ تو تھے ہی، لیکن یہ کہ سب سے بڑا جرم جو تھا وہ ایک کبیر فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اور مردوں سے شہوت آنی کرتے تھے، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ایسا کام کیا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یونانیوں نے پھر اس کو ایک اچھی قدر کے طور پہ پیش کیا، اور اب ویسٹ کے اندر تو باقاعدہ طور پہ اس کو تو ایک سمجھ لیں کہ مہذب معاشرے کا سمبل بنا لیا گیا ہے۔ وہاں تو لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے کہ اس پہ 2 مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی شادی کر سکتی ہیں۔ تو حدیث میں مختلف روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اس حوالے سے کہ یہ سزا ہے، اس کی کیا، یعنی یہ جو جرم ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات جو اکثر صحابہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے اس پہ یہ اضافہ کیا کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، جو بھی ہو، چاہے شادی شدہ ہیں چاہے غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے دونوں کی سزا یہ ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اب کیسے مارنا ہے ان کو، اس حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ جیسے ایک رائے ہے کہ اوپر سے سنساری کی جائے، ان کو نیچے پھینکا جائے، اوپر سے سنساری کی جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے کیسز آئے جس سے پھر جو ہے ہمیں خلفائے راشدین کے اقوال ملتے ہیں اس کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلائی جائے، اسی رائے سے حضرت ابوبکر بھی اتفاق کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان جو تھے رضی اللہ عنہما، وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر دیا جائے اور وہ پوری عمارت ان کے اوپر جو ہے پھینک دی جائے، ڈھا دی جائے۔ اس طریقے سے ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو پھینکا جائے سر کے بل، اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسائے جائے۔ اور فقہ میں پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ فاعل مفعول واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ دیگر جو اسکالرز ہیں ان کے بھی اسی سے ملتی جلتی آرام موجود ہیں۔ کچھ نے کہا کہ غیر شادی شدہ جو ہو اسے 100 کوڑے لگیں گے، اور جو جلا وطن کر دیا جائے گا اسے، اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کچھ اختلافات ہیں، لیکن بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر اور اس پہ سزا بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا کہ یہ جو برا کام کر رہے ہیں ان سے بعد آ جائیں، ان کی قوم نے بھی نہیں مانا۔ ولوط نے اذ قال لقومہ، اور یاد کرو کہ لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اتاتون الفاحشہ، کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی کام کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو جہان والوں میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا، تم نے کیا کام شروع کر دیا۔
انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بے شک تم جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومی، تو اس پر ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ نکال دو ان کو اپنی بستی سے. ٹھیک ہے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں نا، ہمیں گندا کہہ رہے ہیں، ہم تو گندے ہی صحیح، تو یہ پاک لوگ ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، ٹھیک ہے، سائے ان کی بیوی کے، بیوی بھی ان کے جو پیچھے جو جن پہ عذاب آیا ان میں شمار تھی. کانت من الغابرین، تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ہم نے برسائی ان پر بارش پتھروں کی. اور فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا ہوا انجام پھر مجرموں کا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اس کے بعد پھر اصحاب مدین کا ذکر آتا ہے جن کی طرف جو ہے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے. یہ جو قوم تھی، ان کا علاقہ جو حجاز کے شمال مغرب میں بنتا ہے، یعنی یہ تقریباً نارتھ ویسٹرن ہے ایریا حجاز کا. اور پھر فلسطین اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی جو سدرن سائڈ ہے اس پہ یہ لوگ آباد تھے. اچھا، یہ کیونکہ ان کا جو علاقہ تھا وہ قدیم شاہراہوں کے سنگم پر جو ہے موجود تھا، اس لیے بڑی تجارت جو ہے پیشہ قوم تھی اور بڑا ان کے پاس مال تھا. اور ہر کوئی جو سفر کرتے ہوئے ان کے کھنڈرات سے پھر بہرحال ضرور گزرتا تھا. اس لیے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ وہ جو جن سفروں پہ تم جاتے ہو اور تم کھنڈرات کو بھی دیکھتے ہو تو انہی کے کھنڈرات تھے جن کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا. ان کی ایک جو شاہراہ تھی وہ یمن سے مکہ اور پھر ینبوع سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتی تھی، اور ایک دوسری شاہراہ تھی وہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی. اور یہ بالکل اس کی سنگم پہ یہ جو ہے اس کی جو انٹرسیکشن پہ یہ قوم آباد تھی. ان کا جو تعلق ہے بیسیکلی وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان سے تھا. تو مدیان بن ابراہیم بیسیکلی ان کی تیسری بیوی کتورہ سے تھے، ٹھیک ہے، اور انہی سے پھر یہ جو قوم ہے جو نسل آگے چلی. ان میں دو برائیاں تھیں، شرک بہت یہ کرتے تھے اور دوسرا ناپ طور میں کمی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے اگر قوم شعیب کو ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاکستانی قوم ضرور یاد آتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. الا ماشاء اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ان کا بھی یہی جو ہے وہ ان کی بھی یہی دعوت تھی. وَلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل. اب وہ کیا دلیل تھی ہمیں نہیں پتا، نہ بتایا گیا ہمیں، تو لیکن تھی کو ضرور معجزہ تھا جو کہ ان کو دکھایا گیا تھا. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ اور تول کو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان پر چلنا چاہتے ہو. ولا تخوضوا بکل صراط توعدون، اور مت بیٹھا کرو ہر رستے پر کہ تم ڈراتے رہو لوگوں کو. یہ بھی بات پاکستانی قوم میں ہے کہ جناب رستوں میں جو ہے رہزنی کرنا اور لوگوں کو تنگ کرنا. وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ، اور روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لایا اس پر، تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں عیب. وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تو یاد کرو جب تم تھے بہت کم اور تو اس نے بڑھا دیا تمہیں. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا پھر فساد پھیلانے والوں کا. وان کان طائفۃ منکم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ آمنوا بالذی ارسلت بہ، تو جو ایمان لا چکا ہے اس پر مجھے بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ. وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایسا جو ایمان نہیں لایا. فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں ہمارے درمیان فیصلہ. وہو خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، تو ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی تمہاری جو بستی ہے اس میں سے، یعنی ہم تمہیں جو ہے بے دخل کر دیں گے، تم ہمیں نہ سمجھایا کرو یہاں پر آ کے. او لتعودن فی ملتنا، اور جب تمہیں ہر صورت لوٹ آنا ہوگا ہمارے دین پر، ہمارے وے آف لیونگ پر تمہیں آنا ہوگا، اس طریقے سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. قال اولو کنا کارہین، تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہیں تو ہم زبردستی کرو گے ہمیں اس دین پہ لانے کے لیے، اس وے آف لیونگ پہ لانے کے لیے. قد افترینا علی اللہ کذبا، لیکن ہم نے گھڑا اللہ پر جھوٹ. ان عودنا فی ملتکم، پھر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں، ٹھیک ہے، اگر ہم لوٹ آئیں. وہ کہیں گے لیکن ہم نے گھڑا اللہ پر جھوٹ اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے جو ہے دین کے اوپر. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس سے جو ہے نجات دے دی ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ چاہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب.
وسع ربنا کل شیء علما، اور احاطہ کر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اور اے رب بے شک فیصلہ فرما دے میرے اور ہمارے اور یعنی فیصلہ فرما دے ہمارے اور بنی قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور وہی بات جو کہ جب انہوں نے یہ دعوت پیش کی تو جو سردار تھے وہ کیا اٹھے کہ کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا شعیب علیہ السلام کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک ضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. فاخذتهم الرجفہ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ بھی پھر جو ہے اپنے گھر میں اوندا گرے ہوئے تھے. الذین کذبوا شعیبا، یقیناً جو ہے قوم شعیب نے بھی جھٹلایا. کأن لم یغنوا فیہا، ایسا ہو گیا یا کبھی آباد ہی نہ تھے ان بستیوں میں. الذین کذبوا شعیبا، اور یقیناً جو ہے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کی قوم نے. کانوا هم الخاسرین، وہی گویا کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وتولی عنہم، پھر منہ پھیر لیا ان سے شعیب علیہ السلام نے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم بلا شبہ میں نے پہنچا دی ہے تم پہ تمہارے تک جو ہے وہ جو پیغمبری کی باتیں ہیں، رب کے پیغامات ہیں. ونصحت لکم، اور میں نے نصیحت کی تمہارے لیے. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کروں کافر قوم کے اوپر. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی. الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ گڑگڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت. حتی عفوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلے پھولے. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ یقیناً پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت. یعنی اتنے وہ بھلے چنگے ہو گئے کہ کبھی بیٹھ کے ان کی جو آگے اولادیں ہیں وہ اس طرح باتیں کرتی ہیں کہ یار ہمارے آباء و اجداد بھی کبھی غریب ہوا کرتے تھے. جیسا کہ ہمیں ادھر گلف میں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے ساری آسائشیں نہیں دیکھی، آج بھی وہ جو ہے موجود ہیں، اور ان کی آگے نسلیں جو ہیں ان کو بہت کچھ مل گیا. تو نہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دیا ان کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک. پہلے یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے ہر دروازے کھول دیتا ہے. فتحت ابواب کل شیء، ہر قسم کے دروازے جو کھول دیتا ہے. اور وہ اس لیے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنی ان آسائشوں میں اچھی طرح اترا جائیں، اچھی طریقے سے کھب جائیں، یہاں تک کہ پھر اچانک ان کے اوپر جو ہے عذاب ہو جائے، جیسے عذاب آ جائے جیسا کہ یہاں پہ ہوا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، شعور بھی نہ ہو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اللہ کی نافرمانی سے بچتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً وہ ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان و زمین کی. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پکڑا ہم نے انہیں اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات. وَهُمْ نَائِمُونَ، جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور کیا جو ہے یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ أن يأتيهم بأسنا ضحى، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب جو ہے وہ دن چڑھے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے. بڑا ہی ایک چوکانے والا انداز ہے، بار بار سوال پوچھتے ہیں کیا بے خوف ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہو سکتی ہے. فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ، تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے. إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرِينَ، مگر جو ہے وہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ، یعنی خسارے میں پڑنے والے لوگ. إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تو اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، اور کیا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنتے ہیں زمین کے وہاں پر بسنے والوں کے بعد. لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کے عوض. ونطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر. فہم لا یسمعون، اور وہ کچھ بھی نہ سن سکے. تلک القری نقص علیک من انبائہا، تو اے نبی وسلم یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ وسلم سے ان کی کچھ خبریں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ نہ تھے ایمان لاتے اس کے اوپر اس کے بعد کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا پہلی مرتبہ. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب پہلی دفعہ بات آتی ہے اور وہ اس کے سارے دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر پھر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کو موقع بھی نہیں ملتا بعد میں. ایک خاص مہلت ضرور دیتا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر دلوں میں مہر لگ جاتی ہے. تو اس لیے اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے. وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت کو عہد کا پابند. وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور بے شک ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو یقیناً جو ہے نافرمان.